معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر سید سجاد حسین کی کتاب شکست آرزو، دوسرا باب، سب ہیڈنگ، جب میں تباہ حال گھر واپس آیا۔ گھر والے مجھے مردہ سمجھ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جب مجھے رکشے سے اتار کر گھر میں لے جایا جا رہا تھا، اس وقت میری حالت ناگفتہ بے تھی۔ میں مکمل تباہ ہو چکا تھا۔ میرے سینے اور پیٹھ پر چھریوں کے 6 زخم لگے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ ٹانگوں کی حالت ایسی نہ تھی کہ میں ٹھیک سے کھڑا ہو پاتا۔ مجھے چٹائی پر لٹا کر کوئی گرم مشروب دیا گیا اور پھر مجھے کمبل میں لپیٹ دیا گیا۔ پاس پڑوس کے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے امڈے چلے آئے۔ جو اجنبی کبھی ہمارے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ بھی اندر آ گئے اور مجھے دیکھتے رہے۔ بھارتی فوجی افسران کو گزشتہ شام میرے اغوا کی خبر دی گئی تھی اور انہوں نے میری تلاش میں چند اہلکاروں کو روانہ بھی کیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں گھر واپس آ گیا ہوں تو وہ مجھے دیکھنے آئے۔ مقامی ہسپتال کے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ پہلے تو وہ آنے میں آناکانی کرتا رہا، مگر جب اسے بتایا گیا کہ بھارتی فوجی افسر بھی آئے ہوئے ہیں تو وہ آ گیا۔ تاہم اس نے ایکس رے کے بغیر میرے زخموں کی مرہم پٹی کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ پہلے ایکس رے کرایا جائے۔ وہ اس لیے بھی انکار کر رہا تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ اس نے کسی ایسے شخص کی مرہم پٹی کی ہے جسے مکتی باہنی والوں نے زخمی کیا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ سے کوئی بڑا مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ انڈین آرمی کی میڈیکل کور سے تعلق رکھنے والا ایک ڈاکٹر بھی آ چکا تھا۔ اس نے میرے زخم دھو کر مرہم پٹی کر دی اور پھر نصف گھنٹے کے اندر میرے لیے ایک ایمبولنس کا اہتمام بھی ہو گیا تاکہ مجھے ڈھاکہ میڈیکل کالج ہاسپٹل لے جایا جا سکے۔ وہاں پر مجھے کیبن نمبر 10 اور 11 میں رکھا گیا۔ 4 بھارتی فوجیوں کو میری حفاظت پر مامور کیا گیا۔ یہ فوجی میرے ساتھ 1 ہفتہ رہے۔ اس کے بعد بابو پورہ پولیس آؤٹ پوسٹ کے ایک دستے نے ان کی جگہ میری نگرانی کے فرائض سنبھال لیے۔ مجھے 20 دسمبر سے 30 جنوری تک ہسپتال ہی میں رکھا گیا اور اس کے بعد ڈھاکہ سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا۔ میں نے اسپتال میں جو زمانہ گزارا اس میں سوائے چند ایک چھوٹی موٹی باتوں کے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ ان میں ایک معاملہ تو کیبن نمبر 10 سے کیبن نمبر 19 میں میرے تبادلے سے متعلق تھا۔ یہ تبدیلی اس لیے رونما ہوئی کہ بنگلہ دیش کے ایک وزیر خنکر مشتاق نے بعض وجوہ کی بنا پر سرگرم سیاست سے عارضی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا اور وہ کیبن ان کے لیے درکار تھا۔ مختصر نوٹس پر مجھے رات 8 بجے کیبن نمبر 19 میں منتقل کر دیا گیا۔ میں ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہو پایا تھا، اس لیے وہ مجھے ٹرالی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ 1-2 دن بعد جب عسکریت پسند طلباء کو کسی کے لیے کیبن کی ضرورت پڑی تو انہوں نے میرے گارڈ سے کہا کہ کمرہ خالی کر دیں۔ اس کے بعد سے پولیس پارٹی کے سپاہی میرے کیبن کے باہر کھلی جگہ پر بیٹھ کر حفاظت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بھارتی گارڈز کے رخصت ہونے کے بعد اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری حفاظت پر کون مامور ہے۔ ان کی نگرانی سخت نہیں تھی۔ کوئی بھی روک ٹوک کے بغیر میرے کیبن میں آ سکتا تھا۔ جن پولیس اہلکاروں کو میری حفاظت پر مامور کیا گیا تھا وہ بیشتر اوقات غائب رہتے تھے۔ میں نے 2-1 مرتبہ احتجاج بھی کیا، مگر پھر اندازہ ہوا کہ دشمنوں کا ساتھ دینے والے کی جانب سے احتجاج خود اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ 21 دسمبر کو ایک اخبار میں شائع ہونے والے اعلان سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مجھے دشمنوں کے ساتھی کی حیثیت میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس اخباری اطلاع میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ مجھ پر حملہ کیا گیا تھا اور یہ کہ میں علاج کے سلسلے میں ہسپتال میں ہوں۔
اخباری اعلان پڑھنے والوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے میں جیل میں ہوں۔ ہسپتال میں پہلے ہفتے کے دوران میں شدید درد کی کیفیت میں رہا۔ میرے کاندھوں، سینے اور کمر کے آس پاس شدید درد تھا۔ میرے تلووں سے رہ رہ کر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور یہ حالت آج بھی برقرار ہے۔ جسم کے زیریں حصے کی حالت زیادہ خراب تھی۔ میں بائیں ٹانگ ہلا نہیں سکتا تھا، اور ٹخنے سے نیچے تو حس نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ رات کے وقت درد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ پیٹھ کے بل سونے کے لیے مجھے خاصی محنت کرنی پڑتی تھی۔ ٹانگیں اتنی بھاری ہو گئی تھیں کہ میں انہیں ہلانے سے بھی قاصر تھا، اور اگر کوئی اس سلسلے میں میری مدد بھی کرتا تھا تو جسم کے نچلے حصے میں درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ میرے سینے پر 4 اور پیٹھ پر 2 زخم تھے۔ خوش قسمتی سے یہ زخم گہرے نہیں تھے اور 1 ہفتے میں مندمل ہو گئے۔ حملے کے دوران بچنے کی کوشش میں بایاں گھٹنا کچھ اس طرح مڑا تھا کہ فریکچر نہ ہونے کے باوجود میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ زیادہ اذیت کا سامنا اندرونی چوٹوں کے باعث تھا۔ ایسے میں پیشاب کرنا ایک اذیت ناک مرحلے سے گزرنے کے مترادف تھا۔ کبھی کبھی تکلیف اس قدر بڑھ جاتی تھی کہ میں اللہ سے موت کا طلبگار ہونے لگتا تھا۔ 3 ہفتوں کے بعد میں اس قابل ہو سکا کہ کچھ دیر کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ جس طرح بچے چلنا سیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح میں نے خود کو چلنا سکھایا، ابتدا میں اپنے طور پر اور بعد میں دوسروں کی مدد سے۔ صحیح طریقے سے کھڑا ہو کر چلنا میرے لیے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کمزوری آج بھی پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ مشق کرنے سے اپنے چھوٹے سے کیبن کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے قابل ہو پایا۔ 3 ہفتوں کے بعد میں کسی کی مدد کے بغیر باتھ روم تک جانے کے قابل ہو گیا۔ مکتی باہنی سے تعلق رکھنے والے بہت سے نوجوان وقتاً فوقتاً میرے کیبن میں آ دھمکتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ وہ گارڈز کو دھکیل کر میری طرف آتے، مجھ پر ایک نظر ڈالتے اور چلے جاتے۔ یہ بات تو واضح تھی کہ وہ اپنے ان ساتھیوں سے کچھ خوش نہیں تھے جو مجھے ختم کرنے میں ناکام رہے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی ادھورے کام کو مکمل کرنے پر نہ تل جائے۔ میرے لیے لازم تھا کہ کیبن کا دروازہ بیشتر اوقات بند ہی رکھوں۔ میری اہلیہ اور بچے روزانہ سپہر کے وقت مجھ سے ملنے آتے تھے۔ چند رشتہ دار، یونیورسٹی کے ایک ساتھی ڈاکٹر عبدالعزیز حق اور اسلامیہ کالج کلکتہ کے زمانے کے ایک شناسہ سعید الرحمن بھی مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے بیشتر رشتہ دار میری عیادت کے لیے آتے ہوئے خوف زدہ رہتے تھے۔ میں کیبن نمبر 10 میں ہی تھا کہ ایک دن گھنے بالوں والا ایک نوجوان آیا اور میرے پیر چھو لیے۔ اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ وہ میرا شاگرد تھا۔ میں اب اس کا نام بھول گیا ہوں۔ اس نے بتایا کہ خانہ جنگی کے دوران اسے حکم دیا گیا تھا کہ مجھے ختم کر دے۔ اس نے میرے گھر کے آس پاس کے ماحول کا جائزہ بھی لیا تھا، مگر بعد میں ارادہ بدل دیا۔ وہ خاصا شائستہ مگر مضبوط ارادے کا مالک دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ان تمام لوگوں کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا جنہوں نے 23 سال کے دوران مغربی پاکستان سے کسی بھی سطح پر تعاون کیا تھا۔ میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، تاہم اتنا ضرور کہا کہ اپنے پروگرام پر عمل کرنا ان کے لیے آسان نہیں۔ اس پر وہ بولا، خانہ جنگی میں 20,000 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ یہ سب مکتی باہنی کے ارکان تھے۔ ہم غداروں کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ مجھ سے ملنے آنے والوں میں ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے آنے پر مجھے اپنے جسم میں خوف کی لہر محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا محسوس ہوتا تھا، جیسا کہ جنونی قاتلوں کی آنکھوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار وہ چند خواتین کے ساتھ آیا، اور جب میں نے پوچھا کہ خواتین کون ہیں تو اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلائی ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو جو کچھ ہوا اس کے بارے میں
اس وقت بھی تمام نوجوانوں کے خیالات یکساں نہیں تھے۔ دسمبر کے آخر میں ایک شرمیلا سا نوجوان مجھ سے ملنے آیا۔ اس کی عمر 17 سال ہوگی۔ وہ انگریزی ادب پڑھنے کا خواہش مند تھا، تاہم اب اس کا خیال یہ تھا کہ اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم اپنی آزادی سے محروم ہو گئے ہیں۔ جب میں نے آزمانے کے لیے اسے دوسرے بہت سے نوجوانوں کے خیالات کے بارے میں بتایا تو وہ بولا، چاروں طرف بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں پاکستانی فوج کی جانب سے ہتھیار ڈالنے سے بھی بنگلہ دیش کو آزادی نہیں ملی۔ ہم نے اپنے قومی وجود کو غلامی کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ یہ نوجوان اس دور کے نوجوانوں کی عمومی سوچ سے متصادم خیالات رکھتا تھا۔ بھارتی پروپیگنڈا اس قدر مستحکم تھا کہ میرے بعض رشتہ داروں کے ذہن بھی آلودہ ہو گئے تھے، حالانکہ ان کے لیے میری زندگی کھلی کتاب کی مانند تھی۔ میں رات دن ان سے رابطے میں تھا، مگر اس کے باوجود انہوں نے میرے بارے میں بیان کی جانے والی تمام باتیں بڑی سادگی سے قبول کر لی تھیں۔ ایک دن میرے ایک کزن کا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا کہ کس طرح میری رضامندی سے آرمی کو لڑکیاں فراہم کی جاتی تھیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس کہانی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، تاہم اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس بات کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دینے کے لیے بھی ذہنی طور پر آمادہ نہیں۔ میں اس کی سادہ لوحی پر صرف حیرت کا اظہار ہی کر سکتا تھا۔ اس نے یونیورسٹی میں معاشیات پڑھی تھی اور وہ اعداد و شمار کی مدد سے بتاتا تھا کہ کس طرح مغربی پاکستان کے سرمایہ دار مشرقی پاکستان کا شدید استحصال کرتے رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا، جو مظالم ڈھائے جاتے رہے ہیں ان کا آپ اور میرے والد جیسے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے خانہ جنگی تک کرنی پڑی ہے۔ اب جبکہ مغربی پاکستان کا طوق گلے سے اتار پھینکا گیا ہے، آپ لوگ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش کس قدر تیزی سے ترقی اور استحکام کی منازل طے کرتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ملک اس وقت جس بحران سے گزر رہا ہے اس کا جلد از جلد خاتمہ ہی قوم کے حق میں بہتر ہے، تاہم میں اس کی کھوکھلی رجعیت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ جس اذیت سے میں دوچار ہوں اس نے بھی میرے خیالات اور عقائد کو متزلزل نہیں کیا۔ متحدہ پاکستان پر یقین رکھنے والوں پر مظالم اور ان کے قتل سے متعلق خبریں مجھ تک پہنچتی رہیں۔ مہنگائی غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھی، اندھا دھند گرفتاریاں جاری تھیں اور قانون نام کی چیز ناپید سی ہو کر رہ گئی تھی۔ ہم جیسے چند لوگوں کے سوا حالات کی خرابی سے کوئی بھی بدگمان اور مایوس نہ تھا۔ سب کا خیال یہ تھا کہ بنگلہ دیش جن حالات سے دوچار ہے اور جو طویل خانہ جنگی ہوئی ہے اس کے باعث کچھ مدت کے لیے تو نراجیت پھیلے گی، مگر رفتہ رفتہ سب کچھ خود بخود درست ہو جائے گا۔ خانہ جنگی کی اصطلاح کم کم ہی استعمال ہوتی تھی۔ 1971 کے مارچ سے دسمبر تک جو کچھ ہوا اسے آزادی کی جنگ قرار دیا جاتا رہا۔ پاکستانی فوج کو قابض فوج قرار دے دیا گیا اور جو سیدھے سادے نوجوان اس کے خلاف لڑے انہیں آزادی کے سپاہی کہا گیا۔ عوامی لیگ کے جو حمایتی خانہ جنگی کے دوران کم کم منظر عام پر آئے تھے اب بڑی تعداد میں گھروں سے نکلنے لگے تھے۔ پاکستانی فوج سے لڑنے والوں کا استقبال کیا جا رہا تھا اور مرنے والوں کو شہید قرار دے کر ان کی یادگاریں تعمیر کی جا رہی تھیں۔ مارچ سے دسمبر تک جو نوجوان بھی مارا گیا وہ خواہ کسی بھی پس منظر کا حامل رہا ہو، خواہ اس کا مجرمانہ ریکارڈ بھی موجود ہو، ذاتی کردار چاہے کچھ بھی ہو، اگر اس کا تعلق کسی بھی مرحلے پر پاکستانی فوج کے خلاف جاری لڑائی سے رہا تو یہی بات اسے شہید قرار دینے کے لیے کافی تھی اور اہل وطن کا فرض تھا کہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ سب بہت عجیب تھا، مگر جس سرزمین پر جنون کی حکومت قائم ہو چکی تھی وہاں ہوش اور عقل سلیم کی بات کون کرتا؟ قوم کی جانب سے مرنے والوں سے تشکر کے اظہار کا ایک سستا، آسان اور مقبول طریقہ یہ بھی تھا کہ سڑکوں، پارکوں، اسکولوں
کالجوں اور دیگر اداروں کو ان سے موسوم کر دیا جائے۔ اس معاملے میں عقل سلیم سے کام لینے یا روایت کا احترام کرنے کی ذرا بھی زحمت نہیں کی گئی۔ جناح اقبال اور ایوب خان جیسے نام نئی نسل کے لیے قابل نفرت ٹھہرے اور ان ناموں سے چھٹکارا پانے میں تاخیر نہیں کی گئی۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء اس معاملے میں سب پر بازی لے گئے۔ جناح حال اور اقبال حال کو سارجنٹ ظہور الحق اور سوریہ سین سے موسوم کر دیا گیا۔ سارجنٹ ظہور الحق وہ نوجوان تھا جو اگرتلہ سازش کیس میں گرفتار ہونے کے بعد سماعت کے دوران ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سوریہ سین وہ دہشت گرد تھا جس نے 1930 کے عشرے میں چٹاگام کی آرمی پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس کا نام نوجوانوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ لفظ اسلام اور اس سے مشتق دیگر الفاظ سے بھی گلو خلاصی کی کوششیں کی گئیں۔ اسلامک انٹرمیڈیٹ کالج کو، جس سے وہ مدرسہ بھی ملحق تھا، جہاں مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تھا، راتوں رات قوی نظرل کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ ایک عظیم ادبی شخصیت قاضی نظر الاسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک ایسے تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا گیا جس کے نام میں بھی اسلام تھا اور مدرسہ بھی۔ ایمانی سوچ رکھنے والوں کے لیے یہ سب کچھ کس قدر سہانے روح رہا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ یہ نئی اشرافیہ کی ثقافت کی پستی کا آئینہ دار تھا۔ اداروں کے نام تبدیل کرنے سے متعلق اعلانات روزانہ کیے جاتے تھے۔ جب میں اس قسم کی خبریں پڑھتا تو بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک تو اس بات پر کہ روایات کا احترام نہیں کیا جا رہا تھا، اور دوسرے یہ کہ بلا وجہ غیر معمولی عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کس قدر احمقانہ تھی کہ چند نام تبدیل کرنے سے لوگوں کے جذبے اور روح کو تبدیل کیا جا سکے گا۔ یہ بات قابل غور تھی کہ کہیں بھی ہندو اور عیسائی نام تبدیل نہیں کیے جا رہے تھے۔ ناٹر ڈیم کالج، سینٹ گریگوری اسکول اور رام کرشنا کے نام سے قائم تعلیمی اداروں کو فرقہ واریت کی ہوا بھی نہیں لگنے دی گئی۔ اسلام کے خلاف امتیاز اس حد تک برتا گیا کہ بعد میں اس پر خود عوامی لیگ کے حلقوں نے احتجاج کیا۔ مشکل وقت میں میرے خاندان کے علاوہ چند لوگ ہی تھے جو میرا ساتھ دیتے رہے، اور ان کے خیالات میں میرے لیے کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی۔ چند لوگوں نے غیر معمولی حد تک میرا ساتھ دیا۔ ان میں ایک ہماری سابق گھریلو ملازمہ کا بیٹا مختار بھی تھا۔ مختار کو میں بچپن ہی سے جانتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بن جائے، کچھ کر دکھائے۔ جب وہ 20-21 سال کا ہوا تو میں نے اسے راج شاہی یونیورسٹی میں نوکری دلا دی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے تو وہ دوڑا چلا آیا اور نوکری کی پرواہ کیے بغیر 1 ماہ تک میرے پاس ٹھہرا رہا اور میری خبر گیری کرتا رہا۔ یہ سب کچھ میری توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ مختار مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے مضبوط کاندھوں کا سہارا لے کر میں دوبارہ چلنے کی مشق کی۔ اس کے مضبوط کاندھوں کا سہارا لے کر ہی میں نے دوبارہ چلنے کی مشق کی۔ میری اہلیہ اور بچے مجھ سے روزانہ ملنے آتے۔ یقیناً یہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کو نئے سرے سے دریافت کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بچے صرف رسمی طور پر اپنا فرض جان کر ملنے آتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ میری عیادت کو آنا ان کی جانب سے بھرپور محبت کا مظہر تھا۔ اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے میرے پاس موزوں الفاظ نہیں، تاہم میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ ان کا آنا میرے اعصاب، روح اور قلب کو سکون دولت فراہم کرتا تھا۔ ان کی آمد سے بعض ایسے جذبات بیدار ہو جاتے تھے جو میرے لیے سہانے روح بھی بن جایا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس قدر محبت کے قابل ہونے کے لیے مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا۔ ماضی میں میں نے بارہا
خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کے مقابلے میں اپنی ذات پر زیادہ خرچ کیا۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دکھاوا کرتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ دکھاوا کرنے والے بھی مجھ سے کہیں زیادہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہوں گے۔ میرے گھر والے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، وہ دوسروں سے زیادہ ملتے جلتے نہیں تھے، اور اس کا سبب تکبر نہیں تھا۔ ہم میں ایسا تھا ہی کیا کہ تکبر کرتے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کی دنیا جس تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی، اس سے ہم آہنگ ہونا ہمارے بس کی بات نہیں تھی۔ میری اہلیہ اور ہماری بیٹیاں ایسے پودوں کی طرح تھی جن کی نگہداشت عمدگی سے کی گئی ہو، اور اب گملوں سے باہر کا ناموافق ماحول ان کے لیے پریشان کن ثابت ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو اٹھتا تھا کہ وہ ایسے ماحول میں کس طرح اپنی بقا کا اہتمام کر پائیں گی، زندگی کے نئے سانچے میں اپنے آپ کو کیسے ڈھالیں گی۔ معاشرے کا تصنع ان کے لیے حیران کن تھا۔ اس دور میں ڈھنگ سے جینے کے لیے انسان کو جو چالاکی اور بازی گری درکار تھی، اس سے یہ ناواقف تھی۔ ان تمام امور کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا تھا۔ میرے ایک بزرگ رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے شیخ مجیب الرحمن کی واپسی پر شاید مجھے معافی دے دی جائے۔ شیخ مجیب اس وقت تک پاکستان کی قید میں تھے۔ یہ جنوری 1972 کے پہلے ہفتے کی بات ہے۔ میرے بزرگ رشتہ دار کمزور دل کے مالک تھے۔ میری حالت دیکھ کر وہ رو پڑے اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں بہت متاثر ہوا، مگر یہ بزرگ میری گرفتاری یا حراست کے خلاف ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی درخواست پر گواہ کی حیثیت سے دستخط کرنے سے کئی ماہ تک انکار کرتے رہے۔ ہے نا حیرت کی بات؟ کیا جنوری کے شروع میں انہوں نے جو ٹسوے بہائے وہ یوں ہی تھے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بزرگ اتنے اچھے اداکار ہوں گے، مگر خیر، زندگی تو نام ہی ان حیرت انگیز باتوں اور تضادات کا ہے۔ مگر خیر، زندگی تو نام ہی ان حیرت انگیز باتوں اور تضادات کا ہے۔ نئے جنم لینے والے بنگلہ دیش کے لیے شیخ مجیب الرحمن بابائے قوم تھے۔ انہیں راولپنڈی جیل سے 9 جنوری 1972 کو رہا کیا گیا اور اگلے ہی دن وہ لندن سے ہوتے ہوئے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ رائل ایئر فورس کا طیارہ جب انہیں لے کر ڈھاکہ کے تیج گاؤں ایئرپورٹ پر اترا تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ پریس کا اندازہ تھا کہ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر 5 لاکھ سے زائد افراد جمع ہوئے ہوں گے۔ ایئرپورٹ سے وہ رمنا ریس کورس گراؤنڈ گئے، جہاں ہزاروں افراد انہیں سننے کے لیے بےتاب تھے۔ میں نے اپنے کیبن میں ایک چھوٹے سے ریڈیو پر ان کی تقریر اور جلسے کا احوال سنا۔ لوگ نئی نئی آزادی کے نشے میں چور تھے۔ ریڈیو پر ان کی آوازیں ان کے جذبات کا پتہ دے رہی تھیں۔ مشکل حالات کو شکست دے کر فتح پانے کی خوشی ہر شے سے جھلک رہی تھی۔ میں ریڈیو سے کان لگائے شیخ مجیب الرحمن کی تقریر کا ایک ایک لفظ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس تقریر کو سن کر ہی مجھے اندازہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ تقریر ایک ایسے لیڈر کی تھی جس نے اپنے دھڑے کو کامیابی سے ہمکنار کرایا تھا اور اب مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے بےتاب تھا۔ مخالفین کو عام معافی دیے جانے کے بارے میں اس تقریر میں ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے پاکستان میں اپنے مقدمے کی سماعت کے دوران گواہ کی حیثیت سے سامنے آنے والوں کا ذکر کیا۔ وہ عام معافی کے موڈ میں ہرگز نہ تھے۔ جو ہوا اسے بھلا کر ملکی تعمیر نو کے بارے میں سوچنے کے رجحان کو پروان چڑھانے پر دھیان نہیں دیا جا رہا تھا۔ شیخ مجیب الرحمن نے پاکستانی فوج کے بارے میں دل کے پھپولے پھوڑے اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ میں نے خود سے پوچھا کہ شیخ مجیب الرحمن نے وفاق پسندوں اور علیحدگی پسندوں کے درمیان خانہ جنگی میں فتح تو حاصل کر لی، مگر ان کی شخصیت کے اندر وہ لیڈر کہاں ہے جو ماضی میں ان کے کردار کے علی الرغم نئے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے درکار ہے۔ ملک اور قوم نے انہیں ایک دھڑے کے سربراہ سے بلند کر کے قوم کا لیڈر بنا دیا تھا، مگر وہ موقع کی مناسبت سے
اپنا کن بلند کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے مکتی باہنی کے چھاپا ماروں سے ہتھیار پھینکنے کی اپیل کی، مگر اس یقین دہانی کے ساتھ کہ دشمنوں کا صفایا کرنے کی ذمہ داری اب باضابطہ فورسز کے حوالے کر دی جائے گی۔ صاف ظاہر تھا کہ جنہیں وہ ملک و قوم کا دشمن سمجھتے تھے انہیں عام معافی نہیں دی جائے گی اور نہ قومی سطح پر مصالحت اور مفاہمت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تقریر میں شیخ مجیب الرحمان نے پاکستان میں اپنے خلاف مقدمے کا حوالہ دے کر یہ اشارہ دے دیا تھا کہ عوامی لیگ اور خود ان کے خلاف جانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ کم لوگ ہی بچ پائیں گے، اور بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ کم ہی لوگ بچ پائے۔ ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے ان پر جنگ آزادی کی راہ میں روڑے اٹکانے کے بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے۔ جنوری میں نافذ کیے جانے والے کارپوریٹر آرڈر کے تحت پولیس کو کسی بھی شخص کو بغیر کسی الزام کے گرفتار کرنے کا اختیار مل گیا۔ کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ اس کے بارے میں افواہ ہی کے طور پر یہ مشہور کر دیا جائے کہ وہ جنگ آزادی کا مخالف اور پاکستانی فوج کا حامی تھا۔ سزائیں فوری طور پر دی جا رہی تھیں۔ وہ خوش قسمت تھے جنہیں ڈھاکہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ بہت سو کو گرفتاری کے فوراً بعد کوئی مقدمہ چلائے بغیر ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ کئی ایسے بھی تھے جنہیں مشتعل ہجوم نے مار ڈالا۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ سونار بنگلہ کی تعمیر و ترقی کے کام میں مصروف ہو جانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ گویا انتباہ تھا کہ مزید خون خرابہ ملک کے لیے تباہی لائے گا، مگر یہ بات کرتے وقت شیخ مجیب الرحمان نے بظاہر ان لوگوں کو اپنے ذہن سے نکال دیا جو ان کی مخالفت کرتے رہے تھے۔ میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہوں یا معاملات کی ذہنی تصویر پیش کر رہا ہوں؟ جب انہوں نے اپنے خلاف مقدمے کا ذکر کیا تو واضح اور دو ٹوک انداز سے جتا دیا کہ جن لوگوں نے عوامی لیگ کی مخالفت کی وہ ایک الگ طبقہ تصور کیے جائیں گے۔ بعد کی قانون سازی، گرفتاریوں اور مخالفین کو موت کے گھاٹ اتارنے کے واقعات نے ثابت کیا کہ میرے ذہن میں ابھرنے والے خدشات کسی طور پر بے بنیاد نہ تھے۔ دسمبر 1971 میں جو کچھ ہوا اس کی روشنی میں جب میں مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا تو لرز کر رہ جاتا تھا۔ یہ بات واضح تھی کہ مکتی باہنی کے چھاپا ماروں کی پیاس ابھی پوری طرح بجھی نہیں تھی۔ ملک کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے بھی بہت پریشان تھا۔ میرے اغوا کے ایک دن بعد رات کے 2 بجے میرے گھر پر چھاپا ماروں کے ایک گروہ نے پھر حملہ کیا تھا۔ مجھے اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئیں، مگر جو کچھ بتایا گیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چھاپا ماروں نے میری بیوی کو فون کر کے کہا کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے کچھ اور مخالفین کو چھپا رکھا ہے۔ بچے بہت خوفزدہ تھے۔ گینگ کے آنے سے قبل ہی بچوں کو پڑوسیوں کے ہاں بھیج دیا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری بیوی نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے انہیں رشوت دی۔ کتنی رقم دی گئی یہ مجھے اب تک نہیں بتایا گیا۔ ایک پولیس پارٹی نے میرے کزن سیاستدان اور مصنف قمر الاحسن کو گرفتار کرنے کے لیے ہمارے گھر پر چھاپا مارا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ انہوں نے پولیس کی آمد پر خود کو ایک چھوٹے سے سٹور میں بند کر لیا جس میں کاٹ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ پولیس نے پورا گھر چھان مارا، سب الٹ پلٹ دیا، بہرحال پکڑے گئے۔ میرے ایک اور کزن منظور الاحسن کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس نے چھاپا مارا۔ وہ نظام اسلام پارٹی کے رکن تھے۔ منظور الاحسن روح پوش ہو گئے تھے، اس لیے پولیس نے ان کے بڑے بھائی ایس فخر الاحسن کو گرفتار کر لیا جن کی عمر 60 سال تھی۔ وہ وکیل تھے اور انہوں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ میری گرفتاری کے بعد وہ اور ان کے اہل خانہ نئے قانون کے ساتھ تھے۔ میرے گھر والوں کے بارے میں انہوں نے مخاصمانہ رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ خانہ جنگی کے دوران لوگ کس طرح رشتوں کو بھول گئے، یہ اس کی ایک اور نمایاں مثال تھی۔ میرے یہ تمام کزن میری اہلیہ کے بھائی بھی تھے۔ فخر الاحسن کو میری کار میں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ یہ کار میرے استعمال میں رہتی تھی، بس
پولیس کے لیے اسے ضبط کرنے کے سلسلے میں اتنا ہی جواز کافی تھا۔ میری اہلیہ نے نصف درجن درخواستیں دیں، تب کہیں جا کر 1.5-2 مہینے بعد یہ کار واپس ملی۔ یہ بھی مقدر کی بات تھی کہ یہ کار میری اہلیہ کے نام پر خریدی اور رجسٹر کی گئی تھی۔ قمر الاحسن کی گرفتاری کے بعد گھر میں کوئی بھی ایسا شخص نہ رہا جو مشکل گھڑی میں میرے گھر والوں کے کام آ سکتا یا میری اہلیہ مدد یا مشاورت کے لیے جس کے پاس جا سکتی۔ ہم کس قدر خطرناک اور غیر دوستانہ ماحول میں جی رہے تھے، اس کا اندازہ پریس میں شائع ہونے والی خبروں سے بھی لگایا جا سکتا تھا۔ 10 جنوری کو شیخ مجیب الرحمن بنگلہ دیش آئے اور اسی دن ایک مشہور اور با اثر بنگالی اخبار دینک بنگلہ نے یہ خبر شائع کی کہ میں نے 1971 میں یورپ کے دورے کے لیے پیسے وصول کیے تھے۔ ثابت صرف یہ کرنا تھا کہ میرا تعلق غداروں سے ہے۔ اخبار نے اس سلسلے میں ایک دستاویز کو بھی غلط انداز سے پیش کیا تھا۔ میڈیکل کے چند طلباء نے اس خبر کی بنیاد پر میرا مذاق اڑایا۔ اس نوعیت کی خبروں سے ہسپتال میں میرے لیے ماحول مزید خراب ہو گیا۔ کبھی کبھی نوجوان ٹولیوں کی شکل میں میرے کیبن کے آس پاس منڈلاتے اور مجھے دھمکیاں دیتے۔ ایک دن میری حفاظت پر مامور پولیس افسر نے بتایا کہ ایک دن ایک شخص نے جو نشے میں مدہوش دکھائی دے رہا تھا میری رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ وہ کیبن میں آپ کو اور آپ کے بچوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔